یہاں پر ہمارے سامنے ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر مولانا عبدالودود قاسمی صاحب موجود ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی تحریکوں میں آپ کی وجہ سے جان پڑتی ہے۔ میری کمزوری ہے کہ میں ہر پروگرام میں ہر ایک کو بلاؤں، یہ میری عادت نہیں ہے۔ ایک وقت میں کئی اکابر کو میں نہیں بلاتا ہوں، تو سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر عبدالودود قاسمی صاحب کا۔ میں ایک بار پھر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالودود قاسمی صاحب کا، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا ورسولہ الکریم، اما بعد۔ ادارہ کے روح رواں حضرت مولانا آفتاب غازی صاحب اور اس ادارہ کے 15 روزہ کیمپ میں مستفید ہونے والی طالبات، حضرت مولانا آفتاب صاحب یقیناً اسم بامسمہ ہیں، آفتاب ہی نہیں ہے بلکہ علم و ادب کے ماہتاب ہیں، مہر منور ہیں، لال بدخشاں ہیں۔ آپ کی اس نیک نیتی کو سلام۔ بہت بڑی کوشش آپ نے کی، اتنی اچھی زبان، اتنی اچھی باتیں۔ میں آتے ہی سنا ایک پہلی بچی جو تقریر کر رہی تھی، وہیں سے میں اپنی باتوں کی شروعات کروں۔ حضرت تو تہذیب کے دائرے میں بولے کہ مجھے اردو نہیں آتی، یہ شرفا کہہ کر دامن اپنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ منافقت ہے۔ حضرت نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ غداری۔ اگر اپنی وہ ماں جو ہماری جننی ہے، اگر ہم پر اس سے محبت فرض ہے، تو یہ مادری زبان جو اب ہماری ضرورت ہی نہیں، بلکہ حضرت مفتی صاحب میں تو کہتا ہوں کہ اب یہ مادری زبان ہماری مذہبی زبان کی ایک حیثیت کا رخ لے لی۔ ٹھیک ہے، ہماری مذہبی زبان جنتی زبان قرآن کی عربی زبان ہے، مگر اس سے بڑھ کر، جیسا کہ اس بچی نے کہا کہ نیت نامہ کو آپ پڑھیں، دیکھیں کہ روزہ کی نیت، نماز کی نیت سے لے کے زندگی کے تمام نشیب و فراز کے مسائل ہم اور آپ اردو میں ہی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس لیے اردو کی بھی محبت اس اپنی حقیقی ماں کی طرح ہم پر فرض اور واجب کے درجے میں۔ اور یاد رکھیں ہم اور آپ اگر اردو کو نہیں پڑھیں گے تو تاریخ گواہ ہے کہ ماضی سے اب تک ہزاروں غیر مسلم ہیں جو اردو کے دامن کو سینچ رہے ہیں، سنوار رہے ہیں۔ بہت پیاری زبان ہے۔ ایک بچی تو بڑی اچھی بات کر رہی تھی، بڑی شستہ زبان تھی، شیرینی حلاوت تھی اس کی باتوں میں، بہت پیاری زبان ہے۔ افسوس اس بات کی ہے، اب آپ لوگ کس اسٹینڈرڈ کی ہیں، کس معیار کی ہیں، انٹر ہیں، میٹرک ہیں، بی اے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں یونیورسٹی پروفیسر ہوں۔ ہمارے یہاں جو بی اے میں طالبات آتی ہیں بہت رونا آتا ہے حروف تہجی سے بچیوں کو۔ اب پی جی کے اسٹینڈرڈ میں یا بی اے فرسٹ سیمسٹر میں مجھے داستان پڑھانی، داستان کی تاریخ، پس منظر، تعریف، کردار، کیا پڑھاؤں اسے، جسے داستان لکھنے میں 1 ماہ لگ جائیں گے، لفظ داستان لکھنے میں۔ اور خدا کی قسم یہ لفاظی نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے شہر میں حضرت حالت اچھی ہو، میں نے مدھوبنی کے کلیکٹریٹ کے بھی اسی پروگرام میں یہی بات کہی، منور نے بھی یہی بات دہرائی، رونا کالج میں یہی، کالج میں مجھے ادب پڑھانا ہے، اب ہم اسے حروف تہجی سے پڑھاتے ہیں۔ یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی چند بچیوں کی گفتگو سن کر۔ اگر واقعی میں اس میں سے جو حاضر ہیں آپ لوگ 75% اس قسم کی اگر آپ کی صلاحیت ہے، اردو کے تئیں بصیرت و آگہی ہے، اردو کا اتنا شعور و فہم ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً کسی بھی تحریک کے فروغ کے لیے، کسی بھی تحریک کو وجود میں آنے کے لیے پورے ماس لیول پر سماج کے بہت بڑی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک دیوانہ کھڑا ہوتا ہے سر سید کی طرح، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر کے پوری دنیا میں مثال رچ جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں ہمارے بچے یقیناً اردو پڑھتے ہیں، مگر ادبی طور پر ان میں چاشنی نہیں آتی۔ قصور ہمارا ہے۔ جو اہل تشیع ہیں شیعہ حضرات، ان کے بچے اور بچیاں انٹر لیول تک جاتے جاتے شاعری کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ ان کے یہاں جو ہفتہ وار مجلسیں ہوتی ہیں، ہفتے میں ایک دن اہل تشیع کے یہاں مجلس ہوتی ہے، اس میں مرثیہ کے اشعار، شہادت حسین سے متعلق اشعار اس قدر پڑھے جاتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی آبیاری ہو جاتی ہے اور وہ شعر کہنے کی طرف ان کا ذہن مائل ہو جاتا ہے۔ امروہہ بستی ہے دیوبند کے قریب دلی کے راستے میں، گھر گھر میں بچے اور بچیاں شاعرہ، اور دربھنگا کی تاریخ واقعی میں نسائی ادب کے حوالے سے، خواتین کی ادبی خدمات کے حوالے سے خدا کی قسم آج بھی خالی ہے۔ ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی دربھنگا کی سرزمین میں شاعرہ پیدا ہوئی ہے۔ مفتی صاحب میں تو کہوں گا کہ جو شمع آپ نے جلائی ہے اسے برقرار رکھیں، اور مصرع طرح چھوٹا سا مصرع دے دیجئے کہ اس پر ٹوٹا پھوٹا تم شعر ضرور کہہ کر کے لاؤ، اور ہر مہینے آپ یہ نشست منعقد کیجئے۔ اگر اس تحریک میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کل کا مورخ آب زر سے یہ تاریخ لکھے گا کہ دربھنگا کی بیٹیوں میں بھی شعری اور ادبی صلاحیت ہے۔ بہت پیاری زبان ہے یہ، بہت شیرینی اور حلاوت ہے۔ خدا کی قسم ہائی اسکول لیول کے، مڈل اسکول لیول کے ہمارے اساتذہ اردو کو اردو کے طور پر پڑھا نہیں پاتے ہیں، اکثر و بیشتر۔ کچھ ہیں جو پڑھاتے ہیں۔ اتنی پیاری زبان ہے کہ کتنوں برہم بچہ اور بچی ہو، اللہ رب العزت اگر کھڑا کر دے اس محفل میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی بچے شور شرابہ کریں گے، سب خاموش ہو جائیں گے۔ اتنی پیاری میٹھی زبان ہے۔ بڑی اچھی بات بچی کر رہی تھی، بتایا کہ قاسمی کی بیٹی ہے، کون قاسمی کی بیٹی تھی نہیں معلوم، لیکن اچھی زبان بول رہی تھی ماشاء اللہ۔ اور یاد رکھیں گے اردو تلفظ کی زبان ہے، پروننسیشن کی زبان ہے، یہ ہندی نہیں ہے جو جیسے تیسے بول دیے۔ شین ہے تو شین بولنا ہے۔ ایک بڑے اردو کے ادیب آج بھی مجھ سے ناراض ہیں، محفل سے تعلق رہا، وہ سارے شین والے الفاظ کو سین سے برتتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک شعر پڑھ دیا کہ شین کو سین کہا ہے کسی نے محفل میں، تینوں نقطوں نے حقارت سے اسے دیکھا ہے۔ نہیں، بڑی پیاری زبان ہے۔ اگر اچھا استاذ پڑھا دے، بیٹیاں ہیں آپ لوگ، سسرال کل کو بیٹا کا ہو یا بیٹی کا، بیٹا ہے تو وہ داماد بنے گا، اور داماد تو درد سر ہوتا ہے، بڑا ہی نادان ہوتا ہے۔ دیکھیے میں جو لفظ بول رہا ہوں اس میں کھیل ہے، بہت غور سے سنیں گے۔ داماد سسرال کے لیے درد سر، اتنا بڑا نادان ہوتا ہے یہ داماد کہ داماد کو الٹا پڑھو سیدھا پڑھو بات وہیں کی وہیں رہے گی، اور بڑا نادان ہوتا ہے۔ نادان بھی داماد ہی کے قبیل کا ہے۔ نادان کو بھی آپ الٹ پلٹ کر کے پڑھیے، داماد کی طرح سے دونوں طرف سے یہ پڑھا جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ داماد نادان، سسرال والوں کو کیا دیتا ہے داماد؟ درد دیتا ہے، درد بھی اسی قبیل کا ہے۔ داماد میں رونقیں سسرال میں کس کی وجہ سے؟ ساس کی وجہ سے، ساس بھی اسی برادری کے الفاظ میں سے۔ تو اتنی پیاری زبان ہے، اچھا استاذ آپ کی سماعتوں کے دسترخوان پر خوبصورت الفاظ پرو کر لا دے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بچے اس میں بہت بور ہوں گے، بہت مستفید ہوں گے۔ اور سسرال کی جج کون ہوتی ہیں بھائی؟ تو ساس اماں ہوتی ہیں۔ جج کو آپ دیکھ لیجئے، 10-15 الفاظ ابھی کے جو ہمارے کچھ MR چشتی صاحب جو بہار کے ترانہ لکھے ہیں، چشتی بھائی اور ہم لوگوں میں ایک تال میل بنا تھا کہ اردو کو بہت ہی شستہ بنا کر اور دلچسپ بنا کر بچوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ نہیں کامیاب، ہم لوگوں نے آن لائن شروع کیا تھا، کامیاب نہیں ہو سکے۔ کچھ بچے کالج کے جڑتے تھے لیکن بہت زیادہ مستفید نہیں ہو پائے۔ حضرت سے گزارش کروں گا، اور گفتگو سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اردو کی شعور و آگہی آ گئی ہے، اور سچائی یہ ہے کہ اچھی اردو آنے کے لیے فارسی کی بنیادی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، واجب کے درجے میں، نہیں تو ویسے ہی ہوگا کہ ہمارے ایک استاذ نے پڑھایا کہ اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق آب و گل سے نہیں آب و گل سے کی۔ استاد نے مجھے پڑھایا، BA میں پڑھایا گیا، ملت کالج کا میں طالب علم تھا، کہ اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق آب و گل سے کی۔ میں صحیح جملہ بول رہا ہوں نا؟ اصلاح کیجیے آپ لوگ اس کی، اگر غلط بول رہا ہوں تو صحیح کرو۔ اللہ نے حضرت انسان کی، ہماری اور آپ کی پیدائش اللہ نے آب و گل سے کی، یہ صحیح ہے؟
تو صحیح کیا ہوگا؟ سنتے ہیں نا ہم اور آپ کہ نقطے کے ہیر پھیر سے لفظ بدل جاتے ہیں، خدا جدا ہو جاتا ہے۔ گل منے ہوتا ہے پھول، اللہ نے انسان کی تخلیق پانی اور پھول سے کی، مٹی اور پانی سے، تو یہ گل پیش نہ دے کر کے ہم اور آپ گل پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہ نے حضرت انسان کی تخلیق آب و گل سے کی، مٹی اور پانی سے۔ تو دیکھیے یہ فارسی کا لفظ ہے دونوں، گل اور گل، گل پھول اور گل مٹی۔ تو واقعی میں فارسی کی خاص طور پر آمد نامہ جو بچہ اچھے سے یاد کر لے، فارسی کی پہلی دوسری پڑھ لے، وہی اردو کو صحیح طور پر پڑھ سکتا، کتنوں بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو جائے، برانڈ ہو جائے اردو کا، خدا کی قسم صحیح سے اردو کو نہیں وہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، نہ لفظوں کو برت سکتا ہے۔ سی ایم کالج کے سیمینار میں سر ابھی ہم نے یہی بات کہی، کیونکہ میر کی تذکرہ نگاری پر مجھے اپنا مقالہ پڑھنا تھا۔ میں نے یہی کہا کہ آج کی نسلوں کو اچھی اردو آنے کے لیے فارسی کی بنیادی تعلیم کی بہت ضرورت ہے، اسے ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر میری مخالفت کر گئے کہ آج کی نسل تو اردو پڑھتی نہیں ہے، وہ فارسی کہاں سے پڑھے؟ ہم نے کہا کہ فارسی پڑھنے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا پڑھ لے وہ کہ لفظ فارسی، کیونکہ فارسی یا اردو بغیر فارسی کے کہیں بھی مکمل نہیں، ہر ایک جملے میں فارسی کے الفاظ آ جاتے ہیں، مرکبات میں سے ہوں یا مفردات میں سے۔ حضرت ابھی سمجھا رہے تھے آپ کو، ہم لوگ مسجد کے امام صاحب کو بولتے ہیں گھر میں پیش امام صاحب، سیلاب بولتے ہیں، بہت سارے مرکبات ایسے ہیں جو سب فارسی ترکیب سے آمیزش ہیں۔ فارسی ترکیب نہیں آئے گی تو صحیح اردو آ ہی نہیں سکتی ہے۔ بہرحال بہت اچھی تحریک حضرت آپ نے چلائی ہے، میں کہوں گا کہ 15 روزہ نہ کر کے اسے آپ مستقل کیجئے۔ اور جو 2-3 بچیوں کی گفتگو سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اوزان، بحور، شاعری کے جو اسرار و رموز ہیں آپ نے سکھا دیے۔ اب دیکھو شاعری جو ہے نا، اگر آپ کے پاس الفاظ کا بھنڈار ہے، شبدوں کا ذخیرہ ہے، غالب کی ایک کتاب ہے وہ ضرور پڑھیے، شعر کے لیے 3 شرط، شاعری کے لیے 3 شرط، شاعروں کے لیے بھی انہوں نے 3 شرط قرار دیا اور شعر کے لیے بھی۔ اگر ان چیزوں کو آپ پڑھیے، شعر کے لیے کیا ہے حضرت کے سادگی، اصلیت، جوش، اور شاعر کے لیے ہے کہ شاعر ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس تفحص الفاظ، لفظوں کا بھنڈار ہو، الفاظ کا ذخیرہ ہو اس کے پاس، اور مطالعہ کائنات۔ نہیں کہتے ہیں جی کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ شاعر کا جو دماغ ہوتا ہے وہ دربھنگہ میں رہ کر کشمیر کی خوبصورت وادیوں کا نقشہ اپنے شعر کے پیرائے میں کھینچ سکتا ہے۔ تفحص الفاظ، مطالعہ کائنات، اور ایک اور شرط حالی نے لکھا ہے شاعر کے لیے، تخیل ہے، اس کے خیالات بہت بلند۔ اب دیکھیے نا کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں، نعت کے اشعار آپ سنیے نا، ابھی بڑی اچھی، یہ جو ہے نا سوشل میڈیا بڑی اچھی چیز بھی ہے، بڑی خراب چیز بھی ہے۔ بہت اچھا ویڈیو جو ہے کچھ بچیوں نے ڈالا ہے کہ مائیں، پہلے تو لوری ہماری ماں اور دادی سناتی تھی، سو جا میرے منع راجا تو کیوں آنکھیں کھول رہا ہے۔ ابھی ہم نے 2-3 ویڈیوز دیکھے بہت اچھے۔ اب کل کی ہونے والی ماں، ذمہ دار بہنیں ہوں، آپ گزارش کروں گا کہ ابھی دیکھا کہ گود میں بچہ کو لیے ہوئی ہے اور جو مشہور زمانہ نعت چل رہا ہے اس نعت کو پڑھ کے بچے کو ماں تھپکی دے رہی ہے۔ بات گرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ اس لوری کو ایک اچھی ماں نے نعتیہ شاعری میں بدل کر گود میں رکھ کر اپنے بچے کو نعت خوب اچھے سے گنگنا رہی ہے، تھپکی دے رہی ہے اور بچہ سو جا رہا ہے۔ اب کتنی اچھے اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ اگر کاش وہ قرآنی آیات پڑھتی تو اور بہتر، اعلیٰ و ارفع ہوتی، لیکن کم از کم وہ بچے، کئی گھروں سے بچوں کی بات آتی ہے سننے میں کہ جب تک اس کے کان کے سامنے موبائل بجائے نہیں جائے، وہ کوئی میوزک بجائی نہیں جائے تو وہ سو نہیں پاتا، ایسا بھی سننے میں آیا ہے۔ اگر وہ بچہ ماں کی نعتیہ اشعار پڑھ کر سن کر سو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ حضرت نے جو شعر کے اوزان بتائے ہیں، کتنے کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم شعر کہہ سکتے ہیں؟ شاعر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک فطری شاعر ہوتا ہے، نیچرل، جس کے پاس ایک دم اشعار کا ورود ہوا لکھتا چلا گیا۔ میں خود شاعری کرتا ہوں، میں فطری شاعر نہیں ہوں، شعر کے اوزان، بحور اور اس کے قوافی کو جانتا ہوں،
اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے محنت کرتے ہیں. خاص طور پر کسی محفل میں مصرعِ طرح دے دیا گیا، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، چھوٹا سا مصرع، اس میں مصرع جوڑنا ہے. اگر دماغ میں موزونیت ہے، الفاظ ہیں آپ کے پاس تراشیدہ اور شعور ہے، کیونکہ ایک مصرع دوسرے مصرے کا ترجمان ہوتا ہے. ایک میں شاعر الگ ہونا ہے اور متشاعر بھی بہت سارے. اگر حضرت نے آپ لوگوں کی کچھ ذہنی آبیاری کی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آج ہی ایک چھوٹا سا مصرع دے دیجئے، اور مہینے بعد یا 15 دن کے بعد تمام لوگوں کو کہیے کہ اس پر مصرے جوڑ کر کے لاؤ. کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. آپ ایک بار، 2 بار، 5 بار خدا کی قسم محنت کریں، دماغ میں موزونیت ہوتی جائے گی. ایک قانون سے ہٹ کر کے ہے، اسی مصرے کو بار بار دہرائیے، آپ بار بار دہرائیے. ہمارے استاد جو لوگ بہور سے واقف نہیں ہیں ان کو کہتے تھے کہ تم بار بار دہراؤ، تم کو ٹکراتا ہوا جو بھی جملہ، جو بھی چھوٹا سا ٹکڑا آ رہا ہے اس کو لکھتے جاؤ، پھر استاد کے پاس آئیے، پھر اصلاح ہوتی جائے گی. اور اگر واقعی میں یہ مشن جو ہے حضرت آپ کی شعر و ادب کے حوالے سے کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ واقعی میں کل کا مورخ جلی حروف میں تاریخ لکھے گا. دربھنگے میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، پروفیسرز کی کمی نہیں، انجینئرز کی کمی نہیں، شاعر بھی بہت ہیں. آج بزم رہبر کا پروگرام بھی ہو رہا ہے، مجھے بھی وہاں جانا تھا. اگر نہیں ہے تو نسائی ادب کی کوئی ترجمان نہیں ہے جو خواتین کی ترجمانی ادب میں شاعر بن کر کے، ادیب بن کر کے کر سکے. اور یاد رکھیں گے کہ اردو زبان جو ہے نا کسی کی نہیں، کسی کی اجارہ داری ہے نہیں. اردو شاعرہ میں کسی کا نام سنی ہو آپ لوگ؟ اور پورے دنیائے ادب میں جو سب سے بڑی نسائی ادب کی ترجمان ہے، خواتین میں شاعرہ ہے سب سے بڑے قد کی، جس کی بنیاد آپ کے دربھنگہ سے سنی ہو نام؟ پروین شاکر کا نام سنی ہو؟ تو کہیں نہیں بولی بھائی، وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں. پروین شاکر جو شیعہ تھیں اور اس کا نانیال یا دادیال یہی چندن پٹی تھا، چندن پٹی سے تعلق تھا. اور اردو ادب میں ان سے بڑے قد کی شاعرہ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی. پروین شاکر موبائل اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو پروین شاکر کی شاعری دیکھیں گے، بڑے پیارے اشعار، عورتوں کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے. اچھا، اردو میں باضابطہ کئی ایسے اصناف ہیں جو خالص عورتوں کی ہوا کرتی تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ اردو جو ہمارا آپ نام لے رہے ہیں ابھی، یہ اردو تو یہ آج کا نام ہے. اردو کے کئی نام ہیں، ہندوی، ہندی، ہندوستانی، اردو معلی. اردو معلی سے پہلے ریختہ. یہ 4-5 نام اردو کے پڑے ہیں. بہت بعد میں ریفائن ہو کر کے ہمارا آپ اردو کہنا بولنا شروع کیے ہیں. اردو کا ایک نام کیا ہے؟ ریختہ. ریختہ ہی کے معنی آتے ہیں گری پڑی زبان، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی فارسی زبان ہوا کرتی تھی یہاں کی. اور اس فارسی والے ماحول میں اگر کوئی اردو پڑھتا لکھتا بولتا تھا تو حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے تھے لوگ. شاعری کی قسم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریختی کہتے ہیں. نام سنا ہے آپ لوگوں نے ریختی؟ ریختی اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں عورتوں کی جذبات، عورتوں کے دل کی بات، عورتوں کی کیفیات جس شاعری میں بیان کی جاتی ہے اسے ریختی کہتے ہیں. تو بڑی پیاری شاعری ہوتی ہے ریختی. امیر خسرو علیہ الرحمہ، امیر خسرو کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے. اردو شاعری میں کئی چیزوں کے موجد ہیں. پہیلی جو ہمارا آپ جسے بجھول کہتے ہیں، پہیلیوں کے موجد ایجاد کرنے والے امیر خسرو ہیں. جتنی 7 قسم کی راگ راگنیاں ہیں تماموں کے موجد امیر خسرو ہیں. ایک بہت پیاری شاعری ہوتی تھی جو اس زمانے میں حضرت جب لوگوں کے پاس وقت بہت ہوا کرتا تھا، ایک صنف تھی کہ مکرنی. شاید نہیں سنی ہوں گی آپ لوگ. کہ مکرنی کیا کون سی صنف؟ کہ مکرنی. یہ امیر خسرو نے ایجاد کیا. اس وقت اور جو پڑھی لکھی مائیں ہوتی تھی، بہنیں ہوتی تھی، تو 4-5 ٹولیوں میں بیٹھ کر کے اپنے دل کی بات کہتی تھی. لیکن جب وہ انتہا پر جاتی تو پٹ سے ایک سہیلی پوچھ دیتی تھی کہ کیا سکھیے، تو فوراً وہ کہہ کے مکر جاتی تھی، نہ سکھیے. ایک بہت سارے ہیں، بہت پیاری شاعری ہے کہ مکرنی، اس کے موجد امیر خسرو. تھوڑا سا بیٹیوں کے زمرے میں ہو، تھوڑا اس میں جو ہے نا وہ تغزل والی کیفیت ہے کہ میں چلوں. اس کی مثال میں بتا رہا ہوں دلچسپی جگانے کے لیے کہ اردو کتنی پیاری زبان ہے. کہ مکرنی کسے کہتے ہیں کہ میں چلوں تو ساتھ وہ ہولے، کانوں سے جھولے، گالوں کو چومے،
पट से एक बच्ची पूछती है सखी क्या सखी साजन, तो पट से कहती है ना सखी झुमका। समझ रही हो, क्या सखी साजन तो ना सखी झुमका। देखिए तो ये कह मुकरनी, ये सिन्फ अब नापैद हो गई। पूरे बिहार में एक माई के लाल ने इस सिन्फ में तबाह आजमाई की है, वो थे प्रोफेसर मनाजिर आशिक खरगानवी। उन्होंने लगभग 100 कह मुकरनियाँ कहीं। उसके बाद पूरे बिहार में हम नहीं समझते कि किसी ने कह मुकरनी कहने की हिम्मत ली, क्योंकि वो बड़ी सख्त जान वो सिन्फ सुखन है। अब बहुत प्यारी है और नेट पे डाला हुआ है। रेख्ता एक इसका ये साइट है रेख्ता उर्दू का, उस पर कह मुकरनी की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत प्यारी कह मुकरनी। हम तो समझते हैं कि ये बेटियों ही के लिए वो सिन्फ ईजाद किया था अमीर खुसरू ने। इतने प्यारे प्यारे कह मुकरनियाँ हैं कि आप खो जाएंगी उसमें पढ़ करके। और ख़ुद पढ़िए, घर में बहन हो, माँ हो, उसके पास बैठ करके इसको दोहराइए। देखिए अदबी शेरी ज़ौक़ बढ़ता चला जाएगा। अब तो इस सिन्फ को नई नस्ल जान भी नहीं पा रही है, कह मुकरनी जो है। मैं 2-3 बच्चियों की बातें सुना, बात बहुत सारी कहने की हैं। खुशी हुई आमली तौर पर कि हज़रत ये काम मुझे करना था। मैं सरकारी प्रोफेसर हूँ, कमीशन प्रोफेसर हूँ, बहुत मोटी सैलरी सरकार देती है नई नस्लों के लिए, उस ड्यूटी से हट करके। मगर अल्लाह पाक हज़रत मुफ्ती आफ्ताब साहब के इस नेक हौसले को कबूल फरमाए। यकीनन कि कोई एक दीवाना बंदा जो है ना खड़ा होता है और उसी से शमएं जलती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्या आप लोग शौक़ रखती हैं क्या इसको कंटिन्यू करने की? इसको कीजिए खुदा के वास्ते। और उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, और ख़ास तौर पर बेटियाँ। राधा कृष्णन ने कहा ना कि एक पढ़ी लिखी बेटी दो, एक पढ़ा लिखा समाज दूंगा। जब आपके अंदर, अब इसमें है कोई BA हुए की बच्ची है, BA उर्दू की, BA उर्दू ऑनर्स वाली हो, माशा अल्लाह, आप भी हो BA उर्दू की, तो आप लोगों को तो बहुत दिलचस्पी से पढ़ना चाहिए। 2-3 रिसाले मैगज़ीन आप लीजिए, 2-3 मैगज़ीन, आजकल हो, पासबान हो, ऐवान उर्दू हो, हर महीने लो। बेटियों के लिए हिजाब है, औरतों की मैगज़ीन, जो उसमें लिखो, अभी से लिखो। इल्म और उर्दू किसी की ठेकेदारी है नहीं है। एक शायर ने कहा है ना, हाथों से बनी रेत पे तस्वीर नहीं, रेत और लिखते ही जो मिट जाए वो तहरीर नहीं है। उर्दू से जिसने इश्क किया उसकी हो गई, उर्दू किसी भी कौम की जागीर नहीं है, हरगिज़ भी किसी की इजारादारी नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कासमी हूं, हज़रत ही की तरह मौलवी हूं। सच्चाई ये है, दारुल देवबंद से फ़रागत के बाद भीगो की मस्जिद में 16 साल इमामत किया, और अल्लाह माफ़ करे हज़रत 2-3 असातिज़ा थे। यही इसी यूनिवर्सिटी से मैं इंटर किया, BA किया, MA किया, B.Ed किया। 2001 के जून में मैं नेट हुआ था और दिसंबर में JRF हुआ। JRF होने के बाद जब मैं नेट का सिलेबस लेकर 2-3 प्रोफेसर के पास गया तो मजाक उड़ाया कि ये मौलवी कासमी कहीं नेट हो सकता है क्वालिफाई। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं नेट हुआ। जून में नेट के एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, जून में नेट हुआ और दिसंबर में अल्लाह ने JRF करा दिया। फिर PhD चलने लगी, 4 में PhD हुआ। क्योंकि कभी कभी किसी की बातें ज़िंदगी के राहों को के मंजिल को तय कर देता है। मेरा मजाक उड़ाया उन लोगों ने, और ख़्वाब था कि अल्लाह प्रोफेसर मुझे बनना है। हाई स्कूल +2 लेवल तक टीचर रहा, फिर अल्लाह ने BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से अल्लाह ने प्रोफेसर बना के इस यूनिवर्सिटी में लाया। यहीं का परवरदा हूँ, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा। कॉलेज मेरा थोड़ा शहर से बाहर है। जो उर्दू वाली बच्चियाँ हैं जो ऑनर्स कर रही हैं, सौ मत बनो कि किसी तरीके से उर्दू पढ़ लिया, लिख लिया, घसीट दिया, पास हो गए। अगर उर्दू रखी हैं तो बहुत मुस्तकबिल हैं उसके, बहुत अभी देखिए ना कितने टीचर्स उर्दू के बहाल हो रहे हैं, जिसमें क्वालिटी है, दमखम है, शऊर व आगही है। तो आप बाज़ाब्ता उर्दू अदब को पढ़िए और अभी से बुनियाद बनाओ। भी उर्दू में भी बहुत मौक़े हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह पाक हज़रत मुफ्ती साहब को बसेहत व आफ़ियत रखे। ख़वातीन का शोबा दरभंगा में तालीम के एतबार से खाली भी था। मुफ्ती आफ्ताब साहब वाकई में महर मुनव्वर बन करके दरभंगा शहर में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक इनसे खूब काम ले रहा है। अजीब अजीब ये कैंप कराते रहते हैं। मैं तो कभी कभी इनके दिमाग की दाद देता हूँ कि दिमाग लगाते रहते हैं वाकई में। अब चिल्हा जैसी संगलाख वादी में इल्मी शमा जला करके बेटियों को मुज़य्यन कर रहे हैं। वाकई में कल का मुअर्रिख़ हज़रत आफ्ताब बहुत मोटे हरफों में आपका नाम लिखेगा। अल्लाह आपके इस खुलूस को कबूल फरमाए। उर्दू बहुत प्यारी शुस्ता ज़बान है। मैंने यही कहा कि माँ की तरह से उर्दू भी एक माँ है।
اس کا مکمل حق ہے ہم پر، بلکہ میرا بس چلے اگر فتویٰ نہیں لگائیں مفتی صاحب لوگ تو ہم کہہ دیں کہ یہ مکمل مذہبی زبان ہے آپ کی، سب کچھ آپ اردو میں پڑھتے لکھتے ہیں، سب کچھ، تو کیوں نہ ہم کو اس سے وفاداری کی جائے۔ اور اگر اسے آپ کل کو اپنے کیریئر کا، مستقبل کا حصہ بناتی ہیں تب بھی بہت مفید ہیں۔ آپ لوگ خوب اچھے سے اردو پڑھیں، مفتی صاحب کو کہوں گا کہ مصرعِ طرح دے دیں، اور اگلے 1 ماہ میں آپ نشست رکھیے، خوب محنت کرو، ایک مصرے پر پڑھو نا تم ابھی سے، خدا کی قسم مکمل غزل بن جائے گی۔ کسی میں رومانی اشعار آئیں گے تو کسی میں گھر کے تجربات آ جائیں گے۔ شاعری تو نام ہی ہے محسوسات کا، امی نے ڈانٹا موڈ خراب ہے تو شعر میں وہی بات آ جائے گی، بہت خوش ہیں شکرانے کے طور پر تو شعر میں اس قسم کے اشعار آ جائیں گے۔ تو غزل کے تو سب اشعار الگ الگ معنی لیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی میں کچھ بات، کسی میں کچھ بات، کسی میں کھٹے تجربات، کسی میں میٹھے تجربات، تو بڑی پیاری زبان ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو بحر آپ کو بتائی گئی تھی اسی میں علامہ اقبال کا شعر ہے، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری۔ تو مہینے کی کہ پہلے اتوار کو رکھیے گا یا آخری اتوار کو؟ بچوں سے پوچھ لیجئے۔ میرا خیال ہے کہ آخری اتوار کو رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی جیسے آج ہم لوگوں نے ڈاکٹر عبدالودود صاحب کو ادھر کھینچ لیا، کبھی کبھی اور بھی کھینچ لایا کریں گے، ادھر جو لوگ آئیں گے تو ادھر بھی آ جایا کریں گے۔ تو ہر مہینے کے آخری اتوار کو رکھیں گے انشاءاللہ، اور آج کے بعد سے پورا 1 مہینہ بھی ہو جائے گا۔ تو ہر مہینے کے آخری اتوار کو آپ لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اور یہ جو مصرع دیا گیا ہے اس مصرے پر بیچ میں اگر کسی کو موقع ہو تو وہ انشاءاللہ ہم کو لکھ کر کے واٹس اپ کر دے تو ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جان رہی ہو یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں میں آپ کی مکمل غزلیں ہوتی چلی جائیں گی، 1 2 3 4 5 غزل کے ساتھ ساتھ دماغ میں موزونیت آتی جائے گی، اپنے آپ میں ایک پراؤڈ فیل ہوگا کہ نہیں ہم شعر کر سکتے ہیں۔ یہ غالب کا یہ بہت مشہور مصرع ہے، دل ناداں تجھے ہوا۔ ہاں یہ اچھا ہے، سمجھ گیا بابو، اس کی زمین جو ہے نا بڑی آسان بولتی، دیکھو نا اس نے پیروڈی کیا ہے۔ اب ہم تمہاری دلچسپی کے لیے خالی سناتے ہیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، غم سے بچنے کا راستہ کیا ہے، ایک شاعر نے اس پر مصرع جڑ دیا۔ اس کے بعد ہے کہ ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار، ابھی سنو لکھو مت، ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار۔ اصل شعر تو یہ ہے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، غالب نے کہا، لیکن ایک شاعر جوڑ رہا ہے اس میں، ابھی ایک نئی صنف ایجاد ہوئی ہے کہ ایک غزل میں ایک مصرع ہم کہیں، مصرع اولا اور مصرع ثانی حضرت جوڑیں، ابھی ایک نئی تجربے کیے جا رہے ہیں اردو غزل میں، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے عزیز بلگامی صاحب ہیں بنگلور کے، بہت بڑے فنکار ہیں، انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ ایک غزل 2 شاعر کا ہوگا، مصرع اولا کسی اور کا، مصرع ثانی کسی اور کا۔ اب دیکھیے جیسے غالب کی غزل سے شروعات ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اوریجنل شعر ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، غم سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ دوسرا شعر دیکھو کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ایسے ہونے میں فائدہ کیا ہے۔ دیکھ رہی ہو بہت پیارا ہے۔ آگے دیکھیے ہم آپ کی دلچسپی کے لیے سنا رہے ہیں کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، غالب کا ہے اوریجنل، اس میں شاعر نے پیروڈی کی ہے کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، جو میں چپ ہوں تو سوچتا کیا ہے، تو سوچتا کیا، یا تو سوچتا کیا، تو سوچتا، جو میں چپ ہوں تو سوچتا کیا ہے۔ تو دیکھو یہی ہے شاعری، آپ بنا سکتے ہو اس میں کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو کہ ہیں جانتے جفا کیا ہے۔ انہوں نے جسٹ الٹ دیا، جو کہ ہیں جانتے جفا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جز بھلا اس کے اب بچا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، کچھ نہ ہونے میں بھی برا کیا ہے۔ دیکھو تو یہی زمین رکھیے آپ کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کے سب بنا لوگی پورے مہینے۔ جزاک اللہ، بہت اور آسان ہو گیا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس طرح سے آپ بنا لیجیے۔ تو جو آپ کے دل میں بات آئے اس بات کو رکھ دیجئے، ابھی بہت پختگی نہیں بھی آئے گی اگر تو اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بار پھر میں جناب مولانا ڈاکٹر عبدالودود قاسمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کم وقت میں بہت قیمتی بہت اہم باتوں سے آپ نے نوازا، اور
جو بچیاں یہاں پہ شریک ہوئی ہیں باضابطہ کا مطلب رجسٹریشن کروا کر کے، تو ان کے لیے یہ سند بنی ہے. لیجیے. ہاں فلک مکینہ پروین، فاطمہ تحسین، درخشاں صدیقہ آئی ہے.